وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ سورہ مومنون کا اب دوسرا رکوع ہے اور اس میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف، علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام۔ وقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تو انہوں نے کہا اپنی قوم سے کہ میری قوم کے لوگوں بندگی کرو اللہ کی، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے تمہارے لیے، تمہارا معبود وہ ایک ہی ہے، اسی کی بندگی کرو۔ افلا تتقون، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو، یعنی اس کی پکڑ سے ڈرتے نہیں۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو کہنے لگے ان کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر کیا تھا، ما ھذا الا بشر مثلکم، اس لیے کہ ان کی سرداری کو اب جو ہے اندیشہ لاحق تھا کہ یہ نظام تلپٹ نہ ہو جائے، تو سب سے پہلے مخالفت وہ کرتے ہیں، عوام کو بے وقوف بنانے کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے، آج تک جاری ہے۔ کہا انہوں نے اپنی قوم سے ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ مگر تمہارے جیسا ایک انسان ہے، یرید ان یتفضل علیکم، اور یہ چاہتا ہے کہ تم پر اپنی برتری جمائے، اپنی فضیلت تم پر ثابت کرنا چاہتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اور اگر اللہ چاہتا یعنی کسی کو رسول واقعی بنانا ہوتا تو وہ نازل فرماتا ہے کسی فرشتے کو۔ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، اس طرح کی بات ہم نے اگلے بزرگوں میں تو کبھی نہیں سنی۔ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ، کچھ نہیں یہ بھی ایک انسان ہے لیکن اس کو شاید جنون کا عارضہ لاحق ہے یا اس پر کوئی آسیب کا سایہ ہے۔ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ، تو انتظار کرو اس کے معاملے میں ایک وقت تک۔ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ، حضرت نوح نے فرمایا، دعا کی کہ پروردگار میری مدد فرما، اس لیے کہ میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، میری تکذیب کی ہے۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، تو وہی بھیجی ہم نے، حکم کیا کہ ہماری نگاہوں کے سامنے ایک کشتی بناؤ۔ اب کہنے کو قوم نے جھٹلا دیا، انہوں نے اللہ سے مدد مانگی اور اللہ نے جو ہے وہ کشتی بنانے کا کہہ دیا، لیکن اس کے درمیان جو عرصہ گزرا ہے وہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ 950 برس تک دعوت اور تبلیغ کا کام پہلے کیا ہے، پھر یہ مرحلہ آیا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہم نے حکم بھیجا کہ بناؤ کشتی ہماری نگاہوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا، اور ہماری ہدایات کے مطابق۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، تو جب آئے گا ہمارا حکم یعنی وہ عذاب کا فیصلہ، وَفَارَ التَّنُّورُ، اور جب وہ ابل پڑے تنور جہاں سے عذاب کا سلسلہ شروع ہونا تھا، اس کا ذکر آ چکا ہے اس سے پہلے سورہ ہود میں۔ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، تو پھر اس کشتی میں تم سوار کر لینا، رکھ لینا ہر چیز کا جوڑا، اثنین یعنی دو نر اور مادہ، وَأَهْلَكَ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس میں شامل کر لینا، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، سوائے ان کے کہ جن کے حق میں فیصلہ صادر ہو چکا ہے، یعنی ان کی بربادی کا اور تباہی کا۔ قوم کے دیگر افراد جو ہیں وہ اس کشتی میں نہیں بیٹھیں گے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور دیکھنا مجھ سے کوئی بات نہ کرنا ان ظالموں کے بارے میں۔ اب جو غرق ہوں گے تو سو ہوں گے، اب اس وقت جو ہے کسی کی سفارش لے کر مت آنا۔ انہم مغرقون، بے شک ان کو اب غرق ہو کر رہنا ہے۔
فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، اور جب سوار ہو جاؤ تم بھی اور جو تمہارے ساتھی ہیں کشتی پر تمہارے ساتھ سوار ہو جائیں، فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو پھر یہ ترانہ حمد تمہاری زبان پر ہونا چاہیے کہ کل شکر کل تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات عطا فرما دی۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنذَرًا مُبَارَكًا، اور دعا کرتے رہنا کہ اے پروردگار مجھے نازل فرما، مجھے اتار، برکت کا اتارنا، کشتی میں سے اگر اتریں ہم تو وہ بھی برکت کے ساتھ ہو۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور تو ہی ہے بہترین اتارنے والا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، یقیناً اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں۔ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور ہم یقیناً جانچنے والے ہیں، امتحان لیا کرتے ہیں لوگوں کا۔ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اس کے بعد ہم نے ان کے بعد اور جماعتیں، دوسری جماعتیں جو ہیں ان کو پیدا کیا ہے، دوسرے گروہ آئے ہیں، دوسری قومیں آئی ہیں، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اور ہم نے ان کے اندر بھی بھیجے اپنے رسول جو انہی میں سے تھے، اسی قوم کا حصہ تھے۔ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور وہ ان کی تعلیمات یہ تھی کہ بندگی کرو اللہ کی جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی حاکم نہیں ہے۔ افلا تتقون، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو اس حاکم مطلق سے۔ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة، تو کہا سرداروں نے ان کی قوم میں سے کہ جنہوں نے کفر کیا تھا اور جو جھٹلا رہے تھے آخرت کی ملاقات کو، انکاری تھے آخرت سے۔ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور جنہیں ہم نے دنیا میں خوشحالی عطا کی تھی، یہ زیادہ تر وہی لوگ ہوتے ہیں زیادہ سرمایہ دار قوم کے سردار۔ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، ہر رسول کے بارے میں کیا کہا گیا؟ نہیں کچھ نہیں ہے، یہ تم جیسا ہی ایک انسان ہے۔ یَأْکُلُ مِمَّا تَأْکُلُونَ مِنْ، جو تم کھاتے ہو یہ بھی وہی کچھ کھاتا ہے۔ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، اور یہ پیتا ہے وہی جس قسم کی چیزیں تم پیتے ہو۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اور قوم کو سمجھا رہے ہیں سردار کہ اگر تم نے کہیں اپنے ہی جیسے ایک انسان کی اطاعت کرنا شروع کر دی، اس کا کہا مان لیا، إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، پھر تو تم ہو جاؤ گے خسارے میں پڑنے والے۔ قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ اپنے ہی جیسے انسان کا کہنا مان لیا تو یہ تو بڑے خسارے کی بات ہے، اور خود قوم سے تقاضا کر رہے ہیں کہ ہمارے پیچھے چلو، ہماری بات مانو، ہماری اطاعت کرو۔ یہ ہے تضاد بیانی، جو سیلف کنٹراڈکٹری جو ہے وہ معاملات۔ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ، کیا وہ تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے، وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا، اور ہو جاؤ گے مٹی اور صرف ہڈیاں رہ جائیں گی تمہاری، أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، پھر بھی تمہیں نکال کھڑا کیا جائے گا، اس بات کا وعدہ ہو رہا ہے۔ ہیہات ہیہات لما توعدون، ناممکن ناممکن جس چیز کا وعدہ تم سے کیا گیا ہے، انہونی بات ہے، ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، کچھ نہیں ہے مگر واحد یہی دنیا کی زندگی ہے، اور اس میں ہم خود ہی مرتے ہیں خود ہی جیتے ہیں۔ کوئی اوپر خالق اور مالک نہیں ہے جس کی تدبیر ہے، جس کی پلاننگ ہے، جو خلاق ہے، خود بخود ہو رہا ہے، از خود ہی ہے۔ یہ آج کا بھی فلسفہ یہی ہے، پوری دنیا کے اندر کوئی آخرت وغیرہ نہیں ہے، بابر بیش کوش کی عالم دوبارہ نیست، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، بس اس پر قصہ ختم ہے۔ ہاں اس زندگی کے ہر لمحے کو پر لطف بناؤ، یہ تمہارا کام ہے، بس آگے بھول جاؤ کیا ہونا ہے۔ ان هو الا رجل افترى على الله كذبا، اور رسولوں کے بارے میں ہر قوم نے یہ کہا، اور سرداروں نے قوم کے، نہیں کچھ نہیں، یہ ایک شخص ہے، ایک عام آدمی ہے، اور اس نے اللہ پر جھوٹ باندھ دیا ہے، یہ کہتا ہے کہ وہی آتی ہے، جھوٹ ہے، معاذ اللہ۔ وما نحن له بمؤمنین، اور ہمیں اس شخص کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ قال رب انصرنی بما کذبون، تب کہا اس وقت کے رسول نے کہ اے میرے رب میری مدد فرما، اس لیے کہ میری قوم مجھے جھٹلا چکی ہے۔ قال عما قلیل لیصبحن نادمین، اللہ کی طرف سے آیا کہ بس تھوڑے دنوں کی بات ہے اور پھر یہ ہو جائیں گے، نادم ہو کر رہیں گے، پچھتائیں گے جو کچھ انہوں نے کیا ہے۔ فاخذتهم الصیحہ، تو آ پکڑا انہیں چیخ نے، گڑگڑاہٹ نے، بالحق،
حق کے ساتھ یقینی طور پر. فجعلناہم غثاء، اور پھر انہیں خس و خاشاک کے مانند بنا دیا. فبعدا للقوم الظالمین، تو لعنت اور پھٹکار ہو اس ظالم قوم کے لیے. اس قوم کا ذکر نہیں کیا، لیکن جو پیرائے میں بات آ رہی ہے حضرت نوح کے بعد جو قومیں آئی ہیں وہ قوم عاد ہیں، قوم سمود ہیں، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، اور پھر ہم نے ان کے بعد اور قوموں کو اٹھایا ہے، دوسری قوموں کو. اب قوم شعیب بھی آئی ہے، اور جو ہے آل فرعون بھی ہیں، قوم لوط بھی ہیں، اب یہ اس کے بعد ہے. ما تسبق من امت اجلها وما يستاخرون، کوئی قوم نہ تو اپنی اجل معین سے پہل کر سکتی ہے اور نہ وہ اس سے پیچھے ہٹ سکتی ہے. جو طے شدہ وقت ہے عذاب کا وہ آئے گا اس وقت. ثم ارسلنا تترا رسلنا تترا، پھر بھیجتے رہے ہم رسول لگاتار، مسلسل لائن لگی رہی رسولوں کی. کلما جاء امت رسولها، اور جب بھی جہاں بھی کسی امت کے پاس ان کا رسول جو ہے وہ پہنچا ہے، کذبوہ، رسولوں نے اس کی تکذیب، قوموں نے ان کو جھٹلایا ہے، تکذیب کی ہے. فاتبعنا بعضهم بعضا، تو ہم نے بھی انہیں ایک دوسرے کے پیچھے لگا دیا، ایک کے بعد دوسرے کو ہلاک کرتے چلے گئے، صفایا کرتے چلے گئے. وجعلناہم احادیث، اور ہم نے انہیں قصہ پارینہ بنا دیا. اب ان کی داستانیں ہی وہ قومیں وہ بالکل معدوم ہو چکی. فبعدا لقوم لا یؤمنون، تو پھٹکار ہے اللہ کی اس قوم کے لیے کہ جو ماننے والے نہیں ہیں، ایمان نہیں لاتے. ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین، اور پھر بہت سے رسولوں کے بعد ہم نے بھیجا موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں دے کر اور کھلی سند عطا فرمائی. الی فرعون وملئہ، بھیجا انہیں فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف. فاستکبروا وکانوا قوما عالین، تو فرعون نے اور اس کے درباریوں نے تکبر کا مظاہرہ کیا، اور وہ لوگ تھے بہت زیادہ مغرور، سر چڑھے لوگ تھے. فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا، کہنے لگے کہ کیا ہم اپنے جیسے دو افراد، دو انسانوں کی پر ایمان لے آئیں، ان کا کہنا مان لیں. وقومہما لنا عابدون، جبکہ حال یہ ہے کہ ان دونوں کی جو قوم ہے وہ تو ہماری غلام ہے. یہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں جو ہمارے غلام ہیں، غلاموں کی قوم سے ان کا تعلق ہے، اور ہمیں آئے ہیں کچھ پڑھانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے. فقالوا فکذبوہما، تو ان سب نے جھٹلا دیا ان دونوں کو. فکانوا من المہلکین، تو ہو گئے ہلاک ہو جانے والوں میں سے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تھی تاکہ لوگ راہیاب ہوں، سیدھے راستے پر چل سکیں. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ، اور ہم نے ابن مریم کو اور اس کی والدہ کو بنا دیا آیا، ایک نشانی بنا دیا. وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ، اور ہم نے ٹھکانہ دیا انہیں ایک ٹیلے پر، ایک چٹان پر. ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، کہ جو ٹھہرنے کے لائق بھی تھا اور چشمے والا تھا، وہاں سے ایک چشمہ بھی رواں ہو گیا تھا. یہ جو حضرت مریم لے کے گئی تھی وضع حمل کے لیے چلی گئی تھی بیت اللحم، بیت المقدس سے کوئی 8 میل کے فاصلے پر یہ جگہ تھی، اور وہاں پر حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی ہے، غالباً اسی کی طرف اشارہ ہے. یا ایھا الرسل، اب بہت سے رسولوں کا ذکر کرنے کے بعد کچھ کا نام لے کر کیا ہے، کچھ کا غائبانہ کیا ہے، ان کی قوموں کا تذکرہ کیا ہے. فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولو کھاؤ پاکیزہ عمدہ چیزیں. واعملوا صالحا، اور عمل کرو نیک اور صالح. انی بما تعملون علیم، جو کچھ تم کرتے ہو میں اس کا جاننے والا ہوں، سب کچھ میری نگاہ میں ہے. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور یہ جو تمہاری جماعت ہے، رسولوں کی جماعت، یہ ایک گروہ ہے، ایک جماعت ہے، اگرچہ قومیں الگ الگ ہیں. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ، اور میں ہوں تم سب کا رب، بس میرا ہی تقوی اختیار کرو. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، بس امتوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر گروہ، ہر فرقہ جو اس کے پاس ہے اسی کے اوپر خوش ہیں، ریجھے ہوئے ہیں، اسی میں مگن ہیں. اور یہ معاملہ آج بھی ہے، دین کے حصے بکھرے کیے ہوئے،
کوئی ایک حصے کو لے کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی دوسرے حصے کو لے کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی تیسرے کو لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ پورے دین کو جامعیت کے ساتھ خود بھی قبول کرنا اور دوسروں کو بھی تعلیم دینا، یہ بہت شاذ آپ کو ملے گا۔ اور جو کام کر رہا ہے وہ سمجھتا ہے بس یہی ہے بس کام کرنے کا، اور وہ دوسرے جو ہیں وہ شاید جھک مار رہے ہیں۔ اب یہ ایک کانسیپٹ بن جاتا ہے۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ، تو اے نبی چھوڑیے ان کو، چھوڑ دو ان کو کہ یہ اپنی سربستی کے اندر، بے ہوشی کے اندر ہی رہیں ایک وقت تک کے لیے، یعنی قوموں کو چھوڑو، رسولوں کو کہا گیا۔ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ، کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے ان کو مال اور اولاد سے نوازا ہے اور اس میں جو ہم نے ان کو برکت دی ہے، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، ہم پہنچا رہے ہیں انہیں، جلدی سے پہنچا رہے ہیں انہیں بھلائیاں، خیر، بل لا یشعرون، لیکن اس بات کو وہ سمجھتے نہیں ہیں، اسی مال و دولت پر ریچھ گئے ہیں، انہیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، بے شک وہ لوگ کہ جو اپنے رب کے خشیت سے اور خوف سے لرزہ باندام رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، کانپتے رہتے ہیں۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، یہ سچے اہل ایمان کے کچھ اوصاف بیان ہو رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، سب کچھ کرنے کے باوجود بھی انہیں خیال رہتا ہے کہ کوئی کمی نہ رہ گئی ہو، ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کسی معاملے میں قدم نہ پھسل جائے، رب ناراض نہ ہو جائے، اس کا انہیں ہر وقت ایک خیال رہتا ہے۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ لوگ کہ جو اپنے رب کی آیات پر پختہ یقین رکھتے ہیں، اللہ کا کلام، اللہ کی آیات۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ لوگ کہ جو اپنے رب کے ساتھ کسی نوعیت کا شرک نہیں کرتے۔ والذین یؤتون ما آتوا، اور وہ لوگ کہ جو دیتے رہتے ہیں، جو دیتے رہتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہی رہتے ہیں۔ وقلوبهم وجلة، اور اس طور سے کہ ان کے دل اس وقت بھی کانپ رہے ہوتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، انہیں خیال رہتا ہے کہ انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ ہے سچے اہل ایمان کے کچھ علامات بیان کی گئی۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ ہے وہ کہ جو ان بھلائیوں کے کاموں میں سبقت کرتے ہیں، آگے بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں۔ وہم لہا سابقون، اور وہ ان کو پا کر بھی رہیں گے، انہیں خیر اور بھلائی میں سے بہت بڑا حصہ اللہ عطا فرما دے گا۔ ولا نکلف نفسا الا وسعها، اور ہم کسی نفس پر بوجھ نہیں ڈالتے مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ ولدینا کتاب ینطق بالحق، اور ہمارے پاس ایک کتاب موجود ہے، ایک نوشتہ ہے، لکھی ہوئی ہے اس میں، اور جو ہر چیز سچ سچ بتا دے گی، کیا حقیقت تھی، کتنی حقیقت تھی، ہر چیز کھل جائے گی۔ وہم لا یظلمون، اور ان کی حق تلفی نہیں ہوگی، ان کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں ہوگا۔ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اس چیز سے ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، اللہ کی کتاب، اللہ کا پیغام، رسولوں کی باتیں، اس کی طرف کوئی توجہ ہے ہی نہیں ان کی۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، ان کے لیے کچھ اور ہی کام ہیں، ہم لَهَا عَامِلُونَ، اور وہ اسی کاموں کے اندر اپنے مشاغل میں مصروف ہیں، کچھ اور دلچسپیاں ہیں، کرنے کے بہت اہم کام اور ہیں ان کے لیے۔ حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، یہاں تک کہ جب ہم پکڑیں گے قوم کے آسودہ حال لوگوں کو جو بڑے مالدار تھے عذاب میں، کیونکہ اصل میں یہ ایک اعتبار سے پیس میکرز جو ہیں وہ یہی طبقہ ہوتا ہے، وہ ایک ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں معاشرے کا، اور باقی جو نچلے طبقات ہیں وہ ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ ہے اس وقت کا۔ اور یہ آپ کا میڈیا اس حوالے سے آپ کو بہت زیادہ ایک لائن دے دیتا ہے، اور وہ آپ کو بتائے گا کہ فلاں چیز گھر میں نہیں ہے تو گویا آپ کا گھر جو ہے وہ بہت محروم ہے، اب نئی چیزیں آ گئی ہیں، فلاں آ گیا ہے، جو پبلسٹی ہوتی ہے، فلاں چیز، فلاں علاقے میں اگر جو ہے وہ اپنا پلاٹ اور گھر نہیں ہے تو پھر آپ ایلیٹ کلاس کا حصہ ہی نہیں ہے، اور آپ کے بچے جو ہیں اگر وہاں تک نہیں پہنچے اور امریکہ اور یورپ میں تعلیم حاصل نہیں کی تو پھر تو ناکام زندگی گزاری۔ یہ سارے ٹرینڈ سیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اور پیچھے عوام جو ہے وہ ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، لہٰذا سب سے پہلے گریبان پکڑا جائے گا یہی خوشحال طبقہ جو قوم کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے۔ حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، جب ان کے آسودہ حال لوگوں کو، خوشحال لوگوں کو، سرمایہ داروں کو پکڑیں گے عذاب میں، اذا ہم یجرون، اس وقت وہ چیخنے چلانے لگیں گے، آہو فغاں کریں گے،
لا تجروا اليوم، آج مت چیخو چلاؤ، انکم منا لا تنصرون، ہم سے اب تمہیں کوئی بچا اور چھڑا نہیں سکتا، کچھ بھی چیخو چلاؤ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قد کانت آیاتی تتلی علیکم، میری آیات تمہیں پڑھ کر سنائی گئی تھی، فکنتم علی اعقابکم تنکسون، تو اس وقت تم ایڑیوں کے بل جو ہے الٹے بھاگتے تھے، اس سے بیزار تھے، مستکبرین بہ، اس کا گھمنڈ کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، سامرا تہجرون، ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی آیات سنا رہا ہو اور تم ایسے چلے جاتے تھے جیسے کوئی قصہ گو ہے، بے معنی قصہ سنا رہا ہے اور چل دیے ہیں، کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے، کوئی اس کی پرائرٹی نہیں ہے۔ افلم یدبروا القول، تو کیا تم نے دھیان نہیں دیا، تدبر نہیں کیا اس کلام میں، اس قول الہی جو ہے یہ قرآن مجید؟ ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، یہ آ چکی ہے ان کے پاس بھی وہی چیز کہ جو نہیں آئی تھی اس سے پہلے ان کے اگلے آباء و اجداد کے پاس۔ ام لم یعرفوا رسولہم، یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں ہے، فہم لہ منکرون، اور اب وہ اس کے انکاری ہیں، اس کو ماننے سے گریزاں ہیں۔ ام یقولون بہ جنہ، بلکہ یہ کہتے ہیں، کیا یہ کہتے ہیں کہ ان پر جنون کا عارضہ ہے، کوئی آسیب ہے؟ بل جاءہم بالحق، نہیں، وہ تو لے کر آیا ہے سچی بات، حق بات، اللہ کا کلام، اللہ کا پیغام۔ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور ان میں سے اکثر وہ ہیں کہ جنہیں حق بات بہت بری لگتی ہے، اس کو بڑی کراہت محسوس کرتے ہیں حق بات سے۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر حق ان کی خواہشات کے مطابق ہوتا، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جو ان کی خواہشات ہیں وہ تو ایسی ہیں کہ اگر ان سے تو آسمان اور زمین تباہ و برباد ہو کر رہ جاتے، وَمَنْ فِيهِنَّ، اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بھی تباہ و برباد ہوتا۔ بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم نے تو پہنچا دی ہے ان کی نصیحت، ان کے حصے کی نصیحت، فہم عن ذکرہم معرضون، لیکن وہ اپنے اس نصیحت سے اعراض کرتے ہیں، اس کی طرف دھیان دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ام تسألہم خرجا، اے نبی کہ آپ نے ان سے کوئی خراج مانگا ہے؟ خراج جو ہے اس کا جو ہے آپ مطالبہ کرتے ہیں ان سے، فخراج ربک خیر، تو جو آپ کے رب کی طرف سے جو آپ کو ملے گا وہی بہت بہتر ہے، وہ خراج یا صلہ اصل تو وہ آپ کو ملنے والا ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، یہ اصل میں ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ ایک بڑی، جسے کہتے ہیں کہ وہ اسٹرائک کرنے والا انداز ہے، اور ان کو ڈیفنس پہ لے آیا گیا کہ کیا یہ معاملہ ہے، کیا یہ ہے، کیا وہ ہے، تابڑ توڑ ان کے اوپر گویا کہ اٹیک ہے، ان کی سوچ کے اوپر مشرکین کی۔ ام تسألہم خرجا، کہ آپ نے ان سے کوئی خراج تک مانگ لیا ہے جو یہ بیزار ہو کر جا رہے ہیں؟ ظاہر بات ہے اس کا کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ فخراج ربک خیر، تو آپ کے رب کا جو دیا ہوا صلہ ہے وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ ہے بہترین رزق عطا فرمانے والا۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اے نبی یہ کیوں بدعت رہے ہیں، آپ تو بلا رہے ہیں انہیں سیدھے راستے کی طرف، اور ان کی مخالفانہ ایکٹیویٹیز بڑھتی جا رہی ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ کہ جو آخرت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، وہ ہیں کہ جو سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اور اگر ہم ان پر رحم فرمائیں، وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ، اور دور کر دیں جو تکلیف بھی ان کو پہنچی ہے، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یعنی بیچ میں کوئی چھوٹے چھوٹے عذاب کے جھٹکے بھی آئے ہیں قریش مکہ پر، تو فرمایا کہ اگر اس تکلیف کو ہم دور بھی کر دیں، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو بدستور اپنی سرکشی ہی پر اڑے رہیں گے اور اسی طرح بھٹکتے رہیں گے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم نے پکڑا تھا انہیں عذاب میں، گرفت کیا تھا انہیں۔ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، تو نہ عاجزی اختیار کی انہوں نے اپنے رب کے سامنے، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ ہی گڑ گڑائے، اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا جو دنیا میں انہیں چھوٹے چھوٹے عذاب کے جھٹکے دیے گئے۔ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ، یہاں تک کہ جب ہم کھول دیں گے ان پر ایک بڑی آفت اور بڑے عذاب کا دروازہ، اذا هم فیہ مبلسون، تب وہ اس کے اندر بالکل ہی مایوس ہو کر رہ جائیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، وہی ہے جس نے تم لوگوں تمہارے لیے بنائے کان، آنکھیں اور دل۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو یہ تخلیق فرمانے والا ہے۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ،
بہت کم ہے شکر جو تم ادا کرتے ہو اللہ کا ان نعمتوں پر، یہ نعمتیں جو اللہ نے تمہیں عطا کر رکھی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ، وہی ہے جو تمہیں پھیلا دیتا ہے زمین میں، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف پھر جمع بھی کر دیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی ہے کہ جو زندہ رکھتا ہے، وہی ہے کہ جو موت دینے والا ہے۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور زمین رات اور دن کا جو الٹ پھیر ہے وہ بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم لوگ سوچتے نہیں، عقل سے کام نہیں لیتے؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، نہیں بلکہ انہوں نے بھی وہی بات کہی ہے جو اگلوں نے کہی تھی۔ اگلوں نے جو بات کہی تھی وہ پہلے کوٹ ہو گئی ہے، اب اس کو دوبارہ یہاں پر رکھا گیا۔ قالوا، کہتے ہیں، اذا متنا وکنا ترابا وعظاما، جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے بالکل مٹی اور ہڈیاں رہ جائیں گی، انا لمبعوثون، تو کیا پھر دوبارہ اٹھا کے کھڑا کیا جائے گا، ایک نئی خلقت میں ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، اس قسم کی دھمکی تو دی گئی ہے ہمیں بھی اور ہمارے گزرے ہوئے آباء و اجداد کو بھی اس سے پہلے۔ ان هذا الا اساطیر الاولین، ہم یہ سب کچھ نہیں مانتے، یہ تو اگلوں کی داستانیں ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ وہ طرز عمل تھا جو کفار کا، قریش کا تھا۔ قل لمن الارض ومن فیہا، کہہ دیجئے، پوچھئے ان سے کہ کس کی ہے یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے، ذرا یہ تو بتاؤ، تھوڑا سا تو اپنی عقل پر زور دو، تھوڑی سی سنجیدگی سے غور تو کرو۔ لمن الارض ومن فیہا، آپ ان سے پوچھئے کہ یہ زمین کا مالک کون ہے اور جو کچھ اس میں ہے یہ کون ہے اس کا مالک، کس نے یہ سب کچھ پیدا کیا؟ ان کنتم تعلمون، بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ سیقولون للہ، تو وہ فوراً کہیں گے، ان قریب کہیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے اور اسی کی خلاقی ہے، اسی کی صنائی ہے۔ قل افلا تذکرون، تو پھر تم سوچتے کیوں نہیں ہو، نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے، اس خدا کے آگے سر کو کیوں نہیں جھکاتے؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، ان سے پوچھئے کہ ساتوں آسمانوں کا مالک کون ہے اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ سیقولون للہ، یہ لازماً یہی کہیں گے کہ اللہ ہی سب کا مالک ہے، اور یہ حقیقت تھی، جب ان سے پوچھا جاتا تھا تو جواب یہی ملتا تھا۔ وہ اتنے پاگل تو نہیں تھے کہ وہ کہیں کہ ہمارے یہ بت ہیں، انہوں نے آسمان بنایا، یہ مالک ہیں آسمان اور زمین، پھر کون ہے؟ تمہارے آباء و اجداد تو سارے برکھپ گئے ہیں، تمہیں پتہ ہی ہے، بنایا کس نے ہے، کون سی ہستی ہے کائنات میں، غور تو کرو۔ الٹیمیٹلی جواب ان کا ہوتا تھا، ہاں وہ ایک اللہ بڑا تو ہے لیکن بعد میں شرک کرتے تھے، فلاں کو بھی اختیار حاصل ہے، فلاں بھی مشکل کشا ہے، فلاں بھی حاجت روا ہے، لہذا ان کے آگے نظر نیازیں، ان کی بندگی وہ زیادہ جو ہے وہ پریفریبل ہے، اللہ تو کہیں شاید دور بیٹھا ہوا ہے ان کے خیال میں۔ یہ ہے اصل میں شرک، ماننا پڑتا ہے انہیں بھی کہ آسمان اور زمین کو تخلیق تو اس ایک اللہ نے کیا، انہوں نے بتوں نے اور ہمارے معبودان نے نہیں کیا۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، ان سے پوچھئے کہ کس کے ہاتھ میں ہے اقتدار اور اختیار ہر شے کا، وہو یجیر ولا یجار، اور وہ کہ جو پناہ دے سکتا ہے دوسروں کو اور اس سے کوئی نہیں بچا سکتا، اگر وہ پکڑے گا تو اس سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ ان کنتم تعلمون، بتاؤ اگر تم سمجھتے ہو کون ہے۔ سیقولون للہ، جواباً وہ یہی کہیں گے کہ وہ بھی اللہ ہی ہے، یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ قل فانا تسحرون، تو کہیے کہ پھر کہاں سے تمہاری مت مانی جاتی ہے۔ بل اتیناہم بالحق، نہیں بلکہ ہم نے تو ان تک پہنچائی ہے حق بات، سچ بات پہنچائی ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، البتہ یہ خود جھوٹے ہیں اور اس وحی کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، جھوٹا یہ خود ہے۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا۔ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی شریک ہے کسی بھی اعتبار سے اس کائنات میں۔ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ، إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، اگر اور بھی شریک ہوتے، با اختیار ہوتے کائنات میں تو پھر کیا ہوتا؟ تو لے جاتا ہر حکم والا، یعنی ہر خدا اپنی بنائی ہوئی مخلوقات کو لے کے الگ ہو جاتا۔ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور پھر وہ چڑھائی کرتے ایک دوسرے کے اوپر۔ جب اختیارات ہوں گے، دنیا میں کیا ہوتا ہے، ہمیشہ رہا ہے بادشاہت، جو بڑا بادشاہ ہے وہ آس پاس کے ممالک پر بھی حملہ کر رہا ہے، یہ بھی مل جائے، راجدھانی اقتدار کی کشاکش ہے، یہ تو انسانی تاریخ
تو اسی کا انہی قصوں پر مشتمل ہے ساری کی ساری. تو پھر یہ اقتدار کی کشاکش وہاں بھی ہوتی ہے. سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے ان ساری باتوں سے کہ جو یہ بیان کرتے ہیں. عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے غیب اور شہادہ کا، ہر چھپی ہوئی بات کا بھی اور کھلی باتوں کا بھی. فتعالی عما یشرکون، بہت بلند و برتر ہے ان سے کہ جنہیں یہ اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں. قل رب اما ترینی ما یوعدون، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے رب اگر مجھے وہ عذاب دکھا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے. رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو پروردگار مجھے ان ظالم قوم کے ساتھ میرا بھی شمار نہ کیجیے ہوگا، انہی میں مجھے شامل نہ کر دینا. وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور اے نبی ہمیں یہ قدرت حاصل ہے کہ آپ کو دکھا دیں جس کا وعدہ ہم نے ان سے کیا ہے، یعنی عذاب کسی وقت بھی اللہ جو ہے نازل کر سکتا ہے. ادفع باللتی ہی احسن، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، برائی کا دفاع اس طور سے کرو جو بہترین ہو. اس وقت جو مکی دور میں جو دعوت کا کام ہو رہا تھا اس میں یہی تلقین تھی کہ صبر سے کام لو، دوسروں کی سختی کا جواب بھی نرمی سے دو. دوسرے پتھر مارتے ہیں تو ان کو اب دعا دیں یا پھول پیش کریں. یہ ہے تعلیمات ابتدائی دور کی. اور یہ دعوت کا جب مرحلہ ہوتا ہے تو پھر یہی انداز اختیار کرنا پڑتا ہے تاکہ لوگ راغب تو ہوں، سننے کے لیے آمادہ تو ہوں. نحن اعلم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں، جو باتیں یہ بناتے ہیں. وقل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین، اور دعا کرنا کہ اے میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیاطین کے وسوسوں سے. یہ شیطان کا وسوسہ جو ہے اس سے پناہ مانگنے کی بار بار تلقین کی گئی ہے. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ وہ میرے اوپر حاضر ہوں اور مجھ پر حملہ آور ہوں. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آئے گا، قَالَ رَبِّ ارْجِعُونَ، کہے گا کہ پروردگار مجھے واپس موقع، ایک اور موقع دے دو، واپس بھیج دو ایک مرتبہ. لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا، تاکہ میں اچھے اعمال کروں، نیک کام کروں. فیما ترکت، اس میں کہ جو میں چھوڑ آیا ہوں. پہلے تو میں نے جو کچھ چھوڑا ہے وہ تو بدعمالیاں ہیں، لیکن اب میں ایک موقع مل جائے گا تو پھر سیدھے رستے پر آؤں گا، نیک کام کروں گا. کلا، جواب ملے گا ہرگز نہیں. انہا کلمۃ ہوا قائلوہا، یہ ایک بات ہے کہنے والے کی جو اس نے کہہ دی ہے، ایک عرض تمنا ہے جو اس کی طرف سے آ گئی ہے، لیکن اس کی کوئی سنوائی نہیں ہے. یہ اتنے رسول اور اتنے نبی جو ہیں وہ کہتے رہے ہیں کہ یہ واحد موقع ہے، اس کے بعد موقع کوئی نہیں ہے. دوسرے عالم میں پہنچنے کے بعد تمہاری بڑی خواہش ہوگی کہ ایک دفعہ موقع مل جائے، لیکن اس کے کوئی موقع نہیں دیا جائے گا. سنا دیا گیا، بتا دیا گیا سینکڑوں انبیاء کے ذریعے، بلکہ لاکھوں، 1,00,000 سے بھی زیادہ انبیاء ہیں. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے پیچھے یعنی اس کے بعد، موت کے بعد ایک برزخ ہے، ایک پردہ ہے اس دن تک کے لیے جب وہ اٹھائے جائیں گے. یہاں آنکھ بند ہوئی، دوبارہ کھلنی کہاں ہے؟ وہ جب دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا اور سب میدان حشر میں جمع ہوں گے. اس عرصے میں انسان کی کیفیت جو ہے وہ کس فیز میں ہے؟ یہ برزخ ہے، یہ ایک آڑ ہے. اور برزخ کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ وہ گویا کہ ایک نیند ہے جو انسان پر طاری ہوگی، اور اس کے اندر بھی ایک عذاب کی شکل رہے گی مجرموں کے اوپر. کچھ ایسے ہی لگتا ہے واللہ عالم کہ جیسے کسی کو ڈراؤنے خواب آ رہے ہوں، ایک جہنم کا کچھ پرتو جو ہے وہ ان کے اوپر رہے گا. اور نیک لوگوں کے لیے یہ وقت اچھا گزرے گا، جیسے خوشگوار خواب دیکھتا ہے انسان. تو یہ ہے اصل جو ہے عذاب، وہ تو بعد میں شروع ہوگا. اس کی پرچھائیاں جو ہیں وہ کچھ رہیں گی اس دوران بھی. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر جب سور میں پھونکا جائے گا، اب کھڑے ہو گئے سب. فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، تو نہ تو قرابتیں باقی رہ جائیں گی ان کے درمیان آپس میں، اور نہ کوئی ایک دوسرے کو پوچھے گا. پھر تو نفس نفسی کا وہ عالم ہوگا کہ اللہ کی پناہ. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو جس کسی کے پلڑے بھاری ہوئے نیکیوں کے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی ہوں گے فلاح پانے والے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کے پلڑے ہلکے رہ گئے، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ،
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان کو خسارے میں ڈالا ہے، ہلاکت میں ڈالا ہے۔ فی جہنم خالدون، یہ جہنم ہی میں پڑے رہیں گے۔ تلفح وجوہہم النار، جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی۔ وہم فیہا کالحون، اس میں ان کے حلیے بگڑ جائیں گے۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا تمہیں میری آیات پڑھ کر نہیں سنائی گئی؟ فکنتم بہا تکذبون، اور تم ان کی تکذیب ہی کرتے رہے، انکار اور جھٹلاتے رہے۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، اب وہ کہیں گے اے ہمارے رب، غالب آ گئی تھی ہم پر ہماری بدبختی۔ وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور بے شک ہم تھے گمراہوں میں سے، اعتراف بھی کریں گے اپنے گناہ کا۔ ربنا اخرجنا منها، اے ہمارے پروردگار بس نکال دے ایک مرتبہ ہمیں یہاں سے۔ فَإِنْ عُدْنَا، یعنی نکال دے اور ایک موقع اور دے دے۔ فَإِنْ عُدْنَا، اور پھر اگر ہم وہی حرکت کریں، پھر اگر غلط کام کریں، پھر اگر رسولوں کی تعلیمات کو اگنور کریں، اس کو جو ہے نظر انداز کریں، فَإِنَّا ظَالِمُونَ، پھر ہم ہوں گے ظالم، پھر تو ٹھہریں گے لازمی۔ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، جواب ملے گا اللہ کی طرف سے، پڑے رہو یہاں پر ذلیل و خوار ہو کر، اور مجھ سے کلام مت کرو۔ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي، بے شک میرے بندوں میں سے ایک وہ لوگ بھی تو تھے، ایک گروہ وہ بھی تو تھا، وہ بھی تو انسان ہی تھے تمہاری طرح کے، یقولون ربنا آمنا، جو کہتے رہتے تھے کہ پروردگار ہم ایمان لے آئے۔ یہ اصحاب ایمان بھی تو تھے، وہی پیغام ان تک بھی پہنچا تھا، انہی رسولوں نے پہنچایا تھا۔ تو یہ تو تمہاری بدقسمتی ہے اور تمہارا غلط طرز عمل ہے، ڈٹائی ہے۔ وہ کہتے تھے یقولون ربنا آمنا، پروردگار ہم ایمان لے آئے ہیں، فاغفر لنا، ہمارے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو ہی ہے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا۔ یہ لوگ بھی تو تھے تمہارے سامنے، اور کیسی کیسی مشقتیں کاٹ رہے تھے، کیسی کیسی پرسیکیوشن جھیل رہے تھے۔ فاتخذتموہم سخریہ، تم نے تو ان کو مذاق کا نشانہ بنا رکھا تھا کہ یہ تو سٹھیا گئے ہیں، ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، انہیں اپنے مستقبل کی فکر نہیں ہے، یہ سحر زدہ ہیں۔ حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ تمہارے اس مشغلے نے تمہیں ہماری یاد سے بالکل غافل کر دیا۔ وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان سے ہنسی مذاق ہی کرتے رہے، ان کا ٹھٹھا ہی اڑاتے رہے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا، آج کے دن میں ان کو جزا دوں گا، بہترین ان کا بدلہ عطا کروں گا اس صبر پر جو وہ کرتے رہے ہیں۔ ایک بندہ مومن جو ہے، اس کی زندگی کا اصل جو اگر خلاصہ نکالیں تو وہ صبر ہی ہے، سختیوں پر، مشکلات پر، آزمائشوں پر صبر کرنا اور ڈٹے رہنا، قدم پیچھے نہ ہٹیں، اور اگر میدان جنگ میں آنا پڑے تو وہاں بھی استقامت کا مظاہرہ۔ تو صبر و استقامت یہی بندہ مومن کی گویا کہ زندگی کا اور اس کی ساری جد و جہد کا ایک خلاصہ ہے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا، آج جو میں ان کو بہترین جزا دوں گا وہ ان کے اس صبر کے طفیل ہے جو انہوں نے کیا۔ انہم هم الفائزون، یقیناً وہ ہیں کہ جو اب مراد کو پہنچیں گے۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کہے گا کوئی کہے گا کہ کتنا عرصہ ٹھہرے، ایک رائے یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، پوچھے گا اللہ کہ زمین میں کتنا عرصہ رہے تھے، کتنے سال؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، یہ وہ مضمون ہے جو قرآن میں کئی جگہ آیا ہے۔ وہاں پر جب مجرم پہنچیں گے اور اس وقت جو ہے وہ احساس کریں گے، پیچھے مڑ کر دیکھیں گے دنیا میں ہم کتنا رہے تھے، تو ایک متفقہ جواب کیا ہوگا؟ لبثنا یوما او بعض یوم، آپ سالوں کا پوچھ رہے ہیں، ہم تو رہے تھے ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ۔ فصل العادین، ہمیں تو یوں ہی محسوس ہو رہا ہے، باقی اے رب تو خود پوچھ لے، گنتی جنہوں نے حساب رکھا ہے ان سے پوچھ لے، ہمیں تو یوں ہی محسوس ہوتا ہے کہ بس ایک دن یا اس کا کچھ حصہ گزارا تھا۔ قال ان لبثتم الا قلیلا، اللہ فرمائے گا کہ ہاں بالکل تم نے جو وقت گزارا تھا وہ بہت ہی قلیل تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ آخرت کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ واقعی چند روزہ زندگی ہے۔ لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ یہ بات تمہیں پہلے سمجھ میں آئی ہوتی۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یہ آیات جو ہیں بڑی عظیم آیات ہیں، ان کی بڑی فضیلت آئی ہے احادیث میں، یہ سورہ مومنون کی آخری آیات۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا،
کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے پیدا کیا ہے تمہیں عبث، بے مقصد، بیکار؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور یہ کہ تمہیں لوٹ کر ہماری طرف نہیں آنا، کوئی مقصد نہیں ہے زندگی کا، بس شترے بے مہار چھوڑ دیا اللہ نے، کھاؤ پیو موج اڑاؤ۔ اس فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، بہت بلند و برتر ہے اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے۔ بلند و برتر کس بات سے ہے کہ وہ کوئی عبث کام کرے، بے مقصد کام کرے، یہ اللہ کے شایان شان نہیں ہے۔ وہ جو کام کرتا ہے وہ حکمت سے کرتا ہے، بامقصد ہوتا ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود، کوئی حاکم سوائے اس کے۔ رب العرش الکریم، وہ بہت ہی باعزت عرش کا مالک ہے۔ ومن یدع مع اللہ الہا آخر، اور جو کوئی پکارے گا اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو، معبود کو، حاکم کو، کسی اور کو بھی مشکل کشا سمجھے گا، لا برہان لہ بہ، جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل تو ہے نہیں، فإنما حسابہ عند ربہ، اس کا حساب پھر اس کے رب کے پاس ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی اس سے نمٹے گا۔ انہ لا یفلح الکافرون، بے شک فلاح نہیں پا سکتے وہ لوگ کہ جو کافر ہیں۔ وقل رب اغفر وارحم، اور اے نبی آپ تو یہ دعا کرتے رہیے، بڑی جامع دعا ہے، رب اغفر وارحم، پروردگار مجھے معاف فرما دے اور مجھ پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو ہی ہے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد ہے سورہ نور۔ یہ سورت جو ہے یہ اب مدنی سورت آئی ہے 18ویں پارے میں، اور اس سے پہلے جو آخری مدنی سورت ہم نے پڑھی تھی وہ سورت توبہ تھی جو 10ویں پارے میں تھی۔ اس کے بعد سے مسلسل مکیات ہیں جن کا مطالعہ ہم نے کیا۔ ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ مکی قرآن اور مدنی قرآن یہ برابر نہیں ہے، ہم وزن نہیں ہیں حجم کے اعتبار سے، بلکہ جو وحی ہے نازل ہوئی ہے 2/3 مکی ہے، 1/3 قرآن مدنی ہے، 2/3 جو ہے وہ مکے میں نازل ہوا ہے۔ چنانچہ مکی صورتیں اور آیات بہت زیادہ ہیں مدنی کے مقابلے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یہ ایک اہم سورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے اور اسے لازم ٹھہرایا ہے، فرض کیا ہے، یعنی اس میں جو احکامات آ رہے ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ وانزلنا فیہا آیات بینات، اور ہم نے اس میں نازل کی ہیں بڑی صاف صاف واضح آیات، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور ان کو یاد رکھو۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ ولا تاخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور ان دونوں کے معاملے میں کوئی رافت اور نرمی جو ہے وہ تمہیں دامنگیر نہیں ہونی چاہیے، فی دین اللہ، اللہ کے دین کی اور قانون کی تنفیذ کے معاملے میں کوئی رو رعایت نہیں ہے، یہ فیصلہ ہے اللہ کی طرف سے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر۔ ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، اور چاہیے کہ ان کی جو سزا ہے اس کے وقت حاضر ہوں مومن اہل ایمان میں سے بھی ایک گروہ، مسلمانوں کو بھی وہاں پر موقع دیا جائے تاکہ انہیں عبرت ہو اور وہ ان کے سامنے یہ جو ہے سزا نافذ کی جائے۔ یہ ہے اسلامی شریعت کے حوالے سے۔ لیکن یہ سزا جو یہاں پر بتائی گئی 100 کوڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مخصوص کیا ہے غیر شادی شدہ اگر زانی یا زانیہ ہو، اور اگر شادی شدہ ہے تو پھر سزا رجم ہے، اور وہ رجم کی سزا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ بھی کی ہے، اور فرمایا کہ تورات میں بھی یہی سزا تھی اور میں نے اس کو دوبارہ زندہ کیا ہے۔ بہرحال قرآن مجید کی تفصیل، تشریح، اس کی وضاحت وہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ہے، لہٰذا آپ نے اس کے اندر جو اصل پوزیشن تھی وہ آپ نے واضح کر دی کہ یہ سزا اصل میں غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے ہے، اور شادی شدہ کی سزا اسلامی قانون میں وہ رجم ہے۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ، جو زانی شخص ہے، بدکار مرد ہے، وہ نکاح نہیں کرتا مگر کسی بدکار عورت سے یا مشرکہ سے۔ یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے یعنی اس کے لائق وہی ہے۔ یہ زنا اتنا شنیع فعل ہے، اتنا برا فعل ہے اللہ کے نزدیک
کہ ایسے شخص کے لائق کوئی زانیہ ہی ہے یا کوئی مشرکہ ہو، جو شخص کے زنا کا مجرم ہے اور عادی ہے۔ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، اسی طرح اگر کوئی عورت بدکار ہے تو اس سے بھی کوئی نکاح نہیں کرے گا مگر وہی کہ جو خود بدکار ہو یا مشرک ہو، اس کے لائق بھی کوئی انتہائی بدکار اور مشرک شخص ہی ہے۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ جو عمل ہے زنا کا یہ حرام ٹھہرا دیا گیا ہے اہل ایمان پر۔ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ، اور وہ لوگ کہ جو پاک دامن عورتوں پر عیب لگاتے ہیں، یعنی ان پر تہمت گڑھتے ہیں، زنا کی الزام لگاتے ہیں۔ ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، اور پھر وہ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ پیش نہیں کرتے، فجلدوہم 80 جلدہ، تو ایسے لوگوں کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ دیکھیے کسی نے اگر غلط الزام لگا دیا ہے اور وہ ثابت نہیں کر سکا تو اسلام میں اس کی سزا کتنی ہے؟ 100 کوڑے تو اس کی زانی کی سزا تھی، 80 کوڑے اس کو بھی لگیں گے جس نے کسی پر زنا کا الزام لگایا۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اس کو کہتے ہیں قذف، حد قذف، جھوٹا الزام لگا دینا زنا کا کسی کے اوپر، اور جب جھوٹا ثابت ہو گیا یعنی وہ پروو نہیں کر سکا، وہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکا جس کے ذکر آ رہا ہے آگے، تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ جھوٹا شمار ہوگا اور 80 کوڑے لگیں گے اسے، قذف ہے یہ۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور ایسے لوگوں کی گواہی پھر آئندہ قبول نہیں ہوگی۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ فاسق ہیں، نافرمان ہیں، یہ حدود کی پابندی نہیں کر رہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، سوائے ان کے کہ جو واقعی توبہ کر لیں اس کے بعد اور اپنی اصلاح کر لیں، ان کا معاملہ مختلف ہے، اللہ تعالیٰ ان کی خطا کو معاف کرے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ، اور جو لوگ الزام لگائیں اپنی بیویوں پر، یہ خاص معاملہ ہے۔ ایک تو زنا کا معاملہ ایک عام ہے، کوئی شخص کسی کے ساتھ جو ہے معاملہ کرے، لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی بیوی پر الزام لگا رہا ہے، اسے شک ہے اپنی بیوی پر اور وہ الزام لگا دیتا ہے، اب اس کے اندر کیا ہوگا؟ وہ نہ ثابت ہو تو کیا اس کو بھی 80 کوڑے لگیں گے؟ یہاں ذرا معاملہ مختلف ہے۔ والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ کہ جو اپنی بیویوں کے اوپر زنا کا الزام لگا دیں، ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، اور ان کے پاس کوئی بھی گواہ نہ ہو سوائے ان کے اپنی جان کے، ایک وہ خود اکیلے گواہ ہیں، کوئی اور ہے نہیں۔ فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ، کیونکہ اب اس نے اگر شخص نے وہ گواہ ہے، وہ جانتا ہے، تو اب اس کا اس بیوی کے ساتھ رہنا کیسے ممکن ہوگا؟ 4 گواہ تو پیش نہیں کر سکتا، اور الزام لگایا ہے، تو اس کے لیے طریقہ یہ بتایا کہ فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ، تو ایسے ایک شخص کی گواہی کی صورت یہ ہوگی کہ وہ 4 دفعہ قسم کھا کر گواہی دے، اللہ کی قسم کھا کر، انہ لمن الصادقین، کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے۔ والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ، اور 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے کہ اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہو اس پر، ان کان من الکاذبین، اگر نکلا وہ جھوٹا۔ ویدرؤ عنہ العذاب، اچھا جواباً عورت سے بھی جو ہے وہ سزا ٹل جائے گی اگر وہ بھی گواہی دے، ان تشہد 4 شہادات باللہ، جواباً وہ بھی 4 قسمیں کھائے اور قسمیں اللہ کی کھا کر کہے کہ انہ لمن الکاذبین، یہ شخص نے جو کہا ہے یہ جھوٹا ہے، میں قسم کھا رہی ہوں۔ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اللہ کا غضب ہو اس عورت پر، یعنی اپنے آپ پر کہے گی، ان کان من الصادقین، اگر وہ میرا شوہر جو ہے وہ سچا نکلا۔ یہ ہے جب اگر ایسا ہو جائے، چونکہ اور شہادتیں گواہیاں نہیں ہیں، تو جب یہ اگر ہو جائے، اس کو لعان کہتے ہیں، قسمیں کھا لی ہیں، اب اس کے بعد ان میں سیپریشن کرا دی جائے گی، لیکن سزا نافذ نہیں ہوگی، نہ اس پر الزام لگانے پر اور نہ جس پر الزام لگایا گیا۔ اب ان کا معاملہ اللہ پر ہی ہے، یا تو پھر گواہی پیش ہوتی، گواہیوں کو جو ہے وہ نصاب مکمل ہوتا، وہ ہے نہیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اے مسلمانوں اللہ ہی کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی، وان اللہ تواب الرحیم، تو اس میں محذوف ہے کہ تم مشکل میں پڑ جاتے۔ یہ جو سزائیں ہیں اسی سے معاشرے کی اصلاح ہونی ہے،
اسی سے معاشرہ جو ہے وہ ایک پاکیزہ معاشرہ بن سکتا ہے، اسی میں خیر ہی خیر ہے، چاہے اس وقت تمہیں بڑی بھاری لگ رہی ہوں۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کا قبول فرمانے والا ہے، حکمت والا۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔